شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی ثنا شیئر کری ہیں کراچی سے۔ ثنا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری امی کی ایک فرینڈ ہے طیبہ آنٹی، ان کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ طیبہ آنٹی ہمارے گھر آئیں تو میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں جنات کے قصے شروع ہو گئے تو میری امی نے بتایا کہ میری بیٹی ثنا جو ہے یہ جنات کے نام سے ہی بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ تو طیبہ آنٹی یہ کہنے لگیں کہ جب میں تمہارے جتنی تھی تو میں نے تو تب سے اس چیز کو دیکھ رکھا ہے۔ تو میں نے آنٹی سے پوچھا آنٹی ہمیں بھی بتائیں آپ نے کیسے دیکھا؟ تو آنٹی کہتی ہیں آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں پڑھتی تھی تو میں اپنی ممانی کے پاس ماموں کے پاس ملتان گئی ہوئی تھی۔ میرے جو ماموں ممانی تھے وہ میرے سے بہت پیار کرتے تھے، بالکل اپنے بچوں کی طرح، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو مجھے ہی اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ جن دنوں میں ان کے پاس گئی تھی ان دنوں میں میرے پیپرز ہو رہے تھے، تو وہاں پر جو میرے ماموں کا گھر تھا، جو نیچے والا پورشن تھا، وہاں پر 2 کمرے ہوتے تھے اور اوپر جو ان کا 2nd فلور تھا وہاں پر 1 کمرہ ہوتا تھا۔ تو اکثر میں پڑھنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی کہ میں وہاں پر بیٹھ کر آسانی سے پڑھ سکتی ہوں۔ وہاں پر میں نے ایک بیڈ، ایک ٹیبل اور جیسے ٹرالی وغیرہ ایسی چیزیں رکھی تھیں، کچھ سامان بھی تھا، وہیں پر میں پڑھتی پڑھتی سو بھی جایا کرتی تھی۔ جو میرے ماموں تھے ان کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ رات کو 2 سے 3 بجے فری ہو کر گھر آتے تھے، اور وہ جب بھی گھر آتے تھے وہ مانی کو ایک بات ضرور تاکید سے کہتے تھے کہ جب میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو دروازہ پوچھ کر کھولا کرو اور دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو جایا کرو، غلطی سے بھی باہر نہیں جھانکنا۔ یہ بات میں روز سنتی تھی، وہ روز ڈیلی بیسس پر ممانی کو اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ممانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو وہ جلدی سو گئیں، میں بھی اوپر پڑھتی گئی، میری بھی آنکھ لگ گئی۔ ماموں باہر دروازہ بجاتے رہے، میری آنکھ نہیں کھلی تو ماموں نے فون کیا۔ جب میں نے فون اٹینڈ کیا تو ماموں نے یہ کہا کہ نیچے آ کر دروازہ کھولو اور باہر مت جھانک کر دیکھنا، دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ جانا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی، نیند میں تھی پھر بھی نیچے گئی، دروازہ کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش کی تو ماموں نے ڈانٹ کر مجھے پیچھے کر دیا اور کہا جاؤ جلدی سے جا کر سو جاؤ۔ میں نیند سے جاگی ہوئی تھی، میں پھر جا کر سو گئی۔ اس ٹائم تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن صبح میں نے ان سے ضد کی اور یہ پوچھا کہ مجھے وجہ بتائیں، آخر آپ ہر روز ممانی کو کیوں کہتے ہیں اور مجھے بھی آپ نے کیوں ڈانٹا تھا؟ تو ماموں نے کہا کہ ہم لوگوں کی یہ جو گلی ہے یہاں پر رات کے وقت ایک پچھل پیری ایک عورت کے روپ میں پھرتی ہے اور اس نے کفن پہنا ہوتا ہے، کفن لپیٹا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو میں آ رہا تھا اپنے کام سے، تو وہ میرے راستے میں آ گئی۔ اس نے مجھے روکا اور کہا کہ تم مجھے دیکھ کر ڈرتے نہیں ہو؟ تو میں نے اس وقت بھی اس کی طرف دیکھا نہیں، میرا منہ نیچے تھا۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ یہاں پر چلتی پھرتی ہیں، میری مجبوری ہے، میرا کام ایسا ہے کہ میں فری ہی اس ٹائم پر ہوتا ہوں اور مجھے اس ٹائم ہی آنا پڑتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کی طرف نہیں دیکھا اور میں بنا آپ کی طرف دیکھے میں یہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو وہ یہ کہنے لگی اس سے میں تمہاری بھلائی ہے کہ میری طرف مت دیکھنا، جو میری طرف دیکھ لیتا ہے پھر اس کو میں اپنا آپ دکھاتی ضرور ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ غلطی سے بھی اس ٹائم باہر جھانک کر نہیں دیکھنا۔ یہ بات میرے ذہن میں تو جیسے بیٹھ ہی گئی، ایک عجیب سی ہلچل میرے اندر مچ گئی کہ میں تو دیکھوں گی ضرور، بھلا یہ کون سی مخلوق ہے، یہ بات سچ بھی ہے یا صرف ماموں ویسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ خیر وہ رات تو گزر گئی۔ اگلی رات کی بات ہے، میں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ آج تو میں نے اس کو چھت سے ضرور ہی دیکھنا ہے۔ اب وہ جو اوپر والا کمرہ تھا اس کی جو کھڑکی تھی اس کے آگے باریک سی جالی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ مچھر کو روکنے کے لیے جالی لگائی جاتی ہے، اس سے کچھ خاص نیچے نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس جالی میں تھوڑا سا سوراخ کیا اور جگہ بنائی کہ میں یہاں پر ضرور دیکھوں گی۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، گلی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، پھر مجھے نیند آنے لگی، میں جا کر سو گئی۔ جیسے 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوا، میری اچانک سے آنکھ کھلی، جیسے
پتہ نہیں بلا وجہ میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے گلی میں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی پاؤں میں پائل پہن کر چلتا ہے. میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ابھی دیکھتی ہوں جا کر. میں بھاگتی ہوئی اسی جالی کے پاس آئی، اور جیسے میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک عورت جس نے کفن پہنا ہوا تھا، منہ بھی اس نے اپنا کورڈ کیا ہوا تھا. جیسے میں اس کو دیکھ رہی ایک دم وہ کھڑکی کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی. جیسے اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اسے اوپر دیکھ رہی ہوں. اس نے صرف ایک آنکھ نکال کر اوپر دیکھا. وہ کتنی بھیانک آنکھ تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی. صرف سفید کلر کی آنکھ تھی، بہت بڑی آنکھ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آنکھ میں جیسے شعلہ سا جلنے لگ گیا. بس یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی. میں خوف کے مارے نیچے گر گئی. میرے اوپر اتنا خوف طاری ہوا کہ میں اٹھ کر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگوں کو کچھ ہو گیا ہے. اپنے ہاتھوں کے ذریعے میں رینگتی ہوئی جیسے کیسے سیڑھیوں سے نیچے آئی، چیخیں مارنے لگ گئی. میرے چیخوں پکار سن کر جیسے ہی میری ممانی نے مجھے دیکھا ان کی بھی چیخیں نکل گئی. میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی. ماموں آئے. ممانی رو رو کر ان کا برا حال کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. صبح جب مجھے ہوش آیا تو ماموں اور ممانی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. ماموں کہنے لگے ہو نہ ہو اس نے کوئی حرکت کی ہے، اس نے اس مخلوق کو دیکھنے کی حرکت کی ہے. وہ اوپر والے کمرے میں گئے اور جا کر دیکھا تو جالی میں سوراخ ہوا ہوا تھا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جھانک کر اس کو دیکھتی رہی ہے اور اس نے اپنا آپ اس کو دکھایا بھی ہے. ماموں نے مجھے بہت ڈانٹا. مجھے بہت سخت بخار تھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان دے دے تو ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے تمہارے ماں باپ کو. خیر ماموں بڑے پریشان ہوئے. کچھ میری حالت سمجھی تو ماموں مجھے گھر چھوڑ گئے. اسی طرح سے تقریباً 5-6 ماہ گزر گئے. میں ماموں لوگوں کی طرف ملتان نہیں گئی. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا میری ممانی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو مجھے بلایا ممانی نے اپنے پاس. میں چلی گئی. اب میرے ذہن سے وہ واقعہ کچھ مٹ چکا تھا جو کچھ یہاں پر ہوا تھا. میں نے گھر کا سارا دن کام کاج کیا. ماموں ابھی تک گھر نہیں آئے تھے. ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ سو گئیں. مجھے گرمی لگ رہی تھی. میں اوپر گئی، اوپر والا کمرہ سارا صاف کیا، چارپائی باہر نکالی تو میری کزن کی کال آ گئی. میں اس سے بات کرتی کرتی اسی چارپائی پر لیٹی اور سو گئی. ابھی جیسے ہی میں سوئی تھی تھوڑی دیر گزری، ابھی تک بھی ماموں نہیں آئے تھے. 2:30 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے مجھے ایک آواز آئی تو میری آنکھ کھلی. اب وہ جو کمرہ تھا جہاں پر ایک ٹرالی رکھی ہوئی تھی وہاں پر اس پر کچھ برتن بھی رکھے ہوئے تھے. وہ زور زور سے ہلنے لگ گئے جیسے ان کو باقاعدہ کوئی ہلا رہا ہے. گلی میں سے ہنسنے کی آواز آئی کہ بس اتنی ہمت تھی تمہاری، تمہیں تو بہت شوق تھا مجھے دیکھنے کا، اب آؤ نہ دوبارہ مجھے دیکھو. یہ اتنی خوفناک آواز تھی. اسی آواز کے ساتھ ایسے لگا جیسے کمرے کا سارا سامان ہی ہلنے لگ گیا ہے. میں تو بھاگی نیچے. میرا برا حال تھا. میں شور مچاتی نیچے بھاگی کہ وہ مجھے پھر ڈرا رہی ہے، مجھے پھر ڈرا رہی ہے. ممانی بھی جاگ گئیں. پھر میرے اوپر وہ خوف طاری ہوا. میں پھر بے ہوش ہو گئی. ماموں بھی گھر آئے. ماموں ڈر گئے کہ یہ تو اب یہاں پر رہ ہی نہیں پا رہی ہے، اس کی تو یہ حالت ہو گئی ہے. پھر اس مخلوق نے اس کو اپنا آپ ظاہر کیا. نیکسٹ ڈے ماموں مجھے وہاں واپس میرے گھر چھوڑ آئے اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی میں وہاں پر نہیں گئی. آج بھی وہ لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں، آج بھی وہ لوگ اسی محلے میں رہتے ہیں، اور میرے ماموں یہ بات جانتے ہیں کہ آج بھی وہ مخلوق، وہ پچھل پیری کفن پہنے عورت کے روپ میں رات بھر وہاں پر اس گلی میں پھرتی ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو ثنا نے شیئر کی کراچی سے. بہت شکریہ ثنا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی نازیہ شیئر کر رہی ہیں بھیرا سے. نازیہ کہتی ہیں میں بھیرا کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ پہلے ایک گاؤں میں رہتے تھے. تو جس وقت ہم لوگوں کے کالج سٹارٹ ہوئے تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ گاؤں کا کچھ حصہ زمین کا بیچ کر تو ہم لوگ بھیرا سٹی میں ایک گھر لیں گے. ابو نے ایسا ہی کیا کہ اپنی زمین کا کچھ حصہ بیچ کر تو وہاں پر ایک گھر لے لیا. ابھی وہ گھر ہم نے خریدا نہیں تھا، فی الحال ہم لوگوں نے رینٹ پر ہی لیا تھا. ارادہ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ یہاں پر 2-3 بار رہیں گے، اگر یہ علاقہ، یہ محلہ، یہ جگہ ہمیں سوٹ کر کے تو ہم یہی گھر خرید لیں گے. جس سے ہم نے وہ گھر رینٹ پر لیا تھا اس کو ہم نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ اگر ہم لوگوں کو یہ جگہ راس آ گئی تو ہم آپ سے گھر بھی خرید لیں گے، کیونکہ وہ گھر اپنا بیچنا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیملی انٹرسٹڈ ہے تو انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے وہ گھر دے دیا. اس گھر میں ہمیں شفٹ ہوئے. ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا. گاؤں سے سامان بھی کچھ لے آئے، جیسے کیسے کچھ سیٹنگ کرنی تھی کر لی. اپنے کالجز کا بھی ہم لوگوں کو پتہ تھا.
لیکن ابھی ہم لوگوں نے کالج جانا سٹارٹ نہیں کیا تھا کیونکہ 10 دن کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں. ہم نے گاؤں سے شہر شفٹ ہونا تھا. وہاں پر جو محلہ تھا کافی گنجان آباد محلہ تھا، اور اسی محلے کی جو بیک سائڈ تھی، یعنی ہم لوگوں کی چھت سے بھی کھڑے ہو کر دیکھتے تھے تو پچھلی سائڈ پر ایک قبرستان بھی نظر آتا تھا جو اسی علاقے کا قبرستان تھا. ہم لوگوں نے جب وہ قبرستان دیکھا تو ہم تھوڑے سے ڈر گئے. سردیوں کا موسم تھا تو میں چھت پر کھڑی ہو کر قبرستان کی طرف دیکھ رہی تھی. محلوں میں جیسے ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو جب میں اوپر کھڑی تو ساتھ والی ایک لڑکی نے مجھے آواز دی. سلام دعا ہوا کہ آپ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں. میں نے اسے بتایا جی ہم لوگ فلاں گاؤں سے آئے ہیں. تو مجھے کہہ رہی تھی قبرستان کی طرف دیکھ رہی ہو. میں نے کہا ہاں جی، بس ویسے ہی پہلی دفعہ زندگی میں یہ سین دیکھا ہے کہ اس طرف جیسے یہ محلہ اور اس کی بیک سائڈ پر یہ قبرستان کا حصہ ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یہاں کا قدیم پرانا قبرستان ہے، یہ آج کا یہاں پر نہیں ہے. تو یہاں پر اکثر ہم لوگ آتے جاتے ہیں جن کے یہاں پر ورثہ کی تدفین ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح سے باتیں ہونے لگیں. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا یا کبھی کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ نہیں ہوا آپ لوگوں کے ساتھ کہ قبرستان ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہاں پر ایسا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن ہاں ہم لوگوں کے علاقے میں رات کے وقت سردیوں کے موسم میں ایک پچھل پیری ڈائن، ایک چڑیل پھرتی ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے. مجھے لگا کہ یہ مذاق کر رہی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے. میں نے اس کو جب یہ بات سنی میں تھوڑی سی ہنسنے لگی. اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے. بڑے قدیم پرانے عرصے سے یہاں پر یہ پچھل پیری چڑیل عورت کے روپ میں، دلہن کے روپ میں یہاں پر چلتی پھرتی ہے. اس نے مجھے باقاعدہ اس کا ایک مخصوص نام بھی بتایا. وہ نیم میرے ذہن سے اب اسکپ ہو گیا. اس نے مجھے اس کا نام بھی بتایا اور یہ کہا کہ وہ اکثر گھروں سے کسی سے روٹی مانگتی ہے، کسی سے دودھ مانگتی ہے اور باقاعدہ صدا لگاتی ہے. اور بہت سے علاقے کے لوگوں نے، محلے کے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوا ہے. اگر غلطی سے بھی کوئی انجان شخص اسے عورت سمجھ کے اسے بدتمیزی کرنے کی یا اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا برا حال کر دیتی ہے. میں نے اسے یہ بات سنی تو مجھے کام تھا گھر کا. میں نے اس سے بس سلام دعا کیا اور میں نیچے آ گئی. یہ بات آ کر میں نے اپنی امی کو بتائی. امی نے کہا بس ایسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے باتیں بنانے کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی محلے میں چڑیل پھرتی ہے اور لوگ یہاں پر رہتے ہیں. بس یہ سن لیا کرو، ہم لوگ گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں. میں بھی چپ کر گئی. اسی رات کی بات ہے، تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا. جیسے سردی کے موسم میں بہت جلدی سناٹا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جو وہاں پر وہ گھر ایسا تھا، اس کے 2 ڈرائنگ روم تھے. یعنی جب گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے تو ایک رائٹ سائڈ پر کمرہ تھا، ایک لیفٹ سائڈ پر. وہ دونوں اپنے طریقے سے لوگوں نے وہ دونوں ہی ڈرائنگ روم بنائے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اس میں سے ایک اپنا روم بنا لیا اور پیچھے جو گھر کا حصہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا، اس طرف بھی 2 کمرے تھے. سارا گھر ہی ہمارا تھا. ایک ہم نے ڈرائنگ روم بنا دیا تو ہم لوگ وہ ڈرائنگ روم والے کمرے میں سو رہے تھے. 4 پائیاں بچھائی ہوئی، سب نے سردی کے بستر لگے ہوئے سوئے ہوئے تھے. جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، 3:30 بجے کا ٹائم ہوا، ایسا لگا جیسے ہم لوگوں کے گیٹ پر کوئی دستک دے رہا ہے. میری بھی آنکھ کھل گئی، میری امی کی بھی آنکھ کھل گئی، میرے ابو کی بھی آنکھ کھل گئی. باقی چھوٹے بہن بھائی سوئے ہوئے تھے. ابو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی رات کو کون آیا ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. امی نے کہا کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا محلہ ہے، نئی جگہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چور وغیرہ ہو. ابو نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. تبھی ایک دم سے ایک عورت کی آواز آنے لگی. وہ یہ کہہ رہی تھی اماں میرا بچہ بھوکا ہے، مجھے دودھ دے دو. سیم وہی ورڈز جو مجھے اس نیبر عورت نے بتائے تھے. میں تو کانپنے لگ گئی. اس نے 3 بار یہ بات کہی، اماں دودھ دے دو میرا بچہ بھوکا ہے. اور جیسے ساتھ بچہ رو بھی رہا تھا. چوڑیوں کی آواز بھی. امی بولنے لگی تو میں نے امی کو اشارہ کیا کہ بولنا نہ، کیونکہ مجھے تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اس لڑکی نے ٹھیک بات کی ہے. تھوڑی دیر کے بعد باہر سے بھیانک رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر بیٹھ کر رو رہی ہے. تقریباً 15 منٹ اس نے یہ کام کیا. کبھی وہ روتی تھی، کبھی بچہ روتا تھا، کبھی وہ کہتی تھی دروازہ کھول دو، مجھے کچھ دے دو، مجھے بھی بھوک لگی ہے. جیسے اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے تو میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، وہ خود ہی اٹھی اور باقاعدہ ایسا لگا جیسے پائلیں چھنکتی ہیں، چوڑیوں کی آوازیں جیسے وہ دور جا رہی ہے اور دور تک اس کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے وہ گلی میں سے گزرتی جیسے صدا لگاتے ہیں مانگنے والے، ایسے مانگتی جا رہی تھی. جس ٹائم وہ گئی ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ چلی گئی ہے. میں نے فوراً سے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلائی. میں نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی. امی کو بھی کہا کہ وہ ساتھ والی ٹھیک بات کہہ رہی تھی، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم لوگ جواب دے دیتے یا دروازہ کھول دیتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. ہم لوگوں نے یہی ارادہ کیا کہ اب ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم میں نہیں سونا، جو پچھلے کمرے ہیں ہم لوگ وہیں پر سوئیں گے.
صبح ابھی کالج نہیں تھا جانا، چھٹیاں تھیں، میں چھت پر بیٹھی میں انتظار کر رہی تھی وہ 7 والی کہیں اوپر آئے. 7 والی اوپر آئی تو میں نے اسے بلایا، میں دیوار پر کھڑی تھی، میں نے اسے رات والا سارا قصہ سنایا. اس نے یہ کہا کہ تم کل تو ہنس رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ جب بھی کوئی نیا بندہ یہاں پر آتا ہے اس کو اپنا آپ ظاہر ضرور کرواتی ہے کہ یہ انجان ہوگا اور دروازہ کھولے گا اور اس پر حملہ کر دے گی. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے علاقے میں حادثہ ہو بھی چکا ہے. پھر اس نے بتایا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اس کے لفظ کا کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے محلے میں ایسے ہی کچھ لوگ آئے تھے، وہ کسی کے مہمان آئے تھے، یہاں پر کسی کی شادی تھی تو مہمان آئے تھے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر یہ معاملات ہیں. اس نے ایسے ہی ان کو مخاطب کیا، وہ بول پڑے. تو ان کا جوان لڑکا تھا جس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، اس کو باقاعدہ نظر آتی تھی، اس کو آوازیں دیتی تھی، بڑے علاج کروائے تب جا کر اس کی جان چھوٹی تھی. ہم لوگ تو اتنا ڈرے، ہم لوگ پچھلے کمرے میں سوتے تھے. اکثر رات کو آواز آتی تھی جیسے کچھ چھت پر چل رہا ہے. کچھ وہم بھی ہو جاتا ہے اور کچھ خوف بھی انسان پر طاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ سردیوں کی راتوں میں وہاں سے اکثر صدائیں سنائی دیتی تھی. پھر اس کے بعد 3 ماہ ہم لوگ وہاں پر رہے. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس محلے میں نہیں رہنا. ہمیں عجیب سا خوف آ گیا، پیچھے قبرستان بھی تھا، اکثر ابو لیٹ ہو جاتے تھے تو ہم لوگ ڈرتے تھے. پھر ہم لوگ 3 ماہ کے بعد رہے ہم لوگ بھیرا سٹی میں ہی، لیکن ہم لوگوں نے کسی اور جگہ پر گھر لے لیا. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ نازیہ آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کر رہی ہوں. ملک احمد نے مجھے بہت ڈراؤنی کہانیاں شیئر کی ہیں، ان کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.